باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر عزاداران علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قبل اس کے کہ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کروں، وقت کے امام کو پرسہ دیتے ہیں ان کے جد امام علی علیہ السلام کی شہادت پر، یا مولا یا امام زمانہ علیہ السلام ہماری طرف سے ہدیہ تعزیت قبول فرمائیے اور ہماری طرف سے ہدیہ تعزیت اپنی جدہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیں۔ صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم، اس مجلس کے لیے بہت ہی مشہور و معروف اس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف لیا جو سب کو یاد ہوگی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا جو پہلا مبلغ ہے وہ حضرت آدم ہے، اس کے بعد جناب نوح ہے، جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے، اور پھر ہمارے نبی ہیں۔ یہ اسلام کے مبلغ ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین اسلام بہت پسند ہے۔ اب آدم سے دین چلا، عیسیٰ تک آیا، تو دین کی جو صورتحال ہے وہ بگڑ گئی۔ ہر نبی نے کوشش کی، لیکن شکل جو ہے نبی بنانا چاہتا ہے، امت بگاڑنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، کسی نے اپنے بعد
ہادی نہیں چھوڑا، کسی نے ہادی نہیں چھوڑا، دین کو امت پہ چھوڑ دیا ہے نا، دین کو امت پہ چھوڑا۔ اچھا پھر ہمارے نبی آئے، اب آپ کو معلوم ہے عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک کتنے عرصے کا پیریڈ ہے؟ 500 سال کا، معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی تک 500 سال کا فرق ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے ہم نے کبھی بھی زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی نہیں رکھی۔ اگر کسی دن بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی تو قیامت آ جاتی۔ تو عیسیٰ سے لے کر خاتم تک کوئی نہیں آیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ حجت کو باقی رکھا ہے۔ تو معلوم کرو کہ جو حجت باقی تھی وہ کون تھی؟ جو حجت باقی تھی وہ کون تھی؟ تو معلوم ہوا کہ 500 سال تک جو حجتیں آتی رہی، جناب عبد مناف آئے، جناب ہاشم آئے، عبد المطلب آئے، جناب ابو طالب آئے، اور جب نبی آیا ہے تو وراثت بھی تو دینی ہوگی نا۔ تو وراثت دینے والا کون؟ ابو طالب۔ تو مانو، تسلیم کرو کہ ابو طالب بھی حجت خدا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تسلیم کرو کہ ابو طالب بھی حجت خدا ہے، اس لیے کہ وراثت جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں، کس کو؟ رسالت مآب کو۔ اور جب آئے ہیں نا دنیا میں جناب رسالت مآب تو شکل بگڑ گئی تھی، کالے گولے کا فرق ہو گیا تھا، امیر غریب کا فرق ہو گیا تھا، بیٹے رکھنے میں فخر ہو رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ بیٹیاں تو آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ وجہ بتلاؤں گا کیوں، وجہ کیا ہوئی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ پورے عرب کے اندر چہروں سے ایک دوسرے کی نفرتیں ہونے لگیں، لوگ ایک دوسرے کو غلام بنانے لگے، کنیزیں خریدی جانے لگی۔ میرا نبی آیا، اور آنے کے بعد میرے نبی نے کیا کیا؟ دین نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے اخلاق کو پیش کرتے رہے، اپنے کردار کو پیش کرتے رہے۔ جب اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کروں۔ زمین پر جب فصل اگائی جاتی ہے تو کیا بیج ڈالا اور پھل نکل آیا؟ بتائیں نا مجھے، اگر فصل چاہیے ہو، آم چاہیے ہو ہمیں سوہار کے اندر، تو کیا میں بیج ڈال دوں درخت نکل آئے گا، پھل دینے لگے گا؟ نہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ زمین کو ہموار کرنا پڑے گا نا، پانی دینا پڑے گا، ہے نا؟ جب پانی دیتے جائیں گے تو جبھی تو سخت زمین نرم ہوگی، اور جب نرم ہوگی
تو بیج کو اپنے اندر سمائے گی. جب بیج کو سمائے گی اپنے اندر تو اتنی نرم ہو چکی ہوگی کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے آم کا پودا باہر نکلے گا. آم کا پودا باہر نکلے گا. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ زمین کو ہموار کرنا شروع کیا. عرب کی تپتی ہوئی زمین تھی, جلتی ہوئی زمین تھی. جلتی ہوئی زمین میں پودا لگا دوں گا, جل جائے گا. پانی دیتے جا رہے ہیں, پانی دیتے جا رہے ہیں, اخلاق کو پیش کرتے جا رہے ہیں. اتنا اخلاق پیش کر دیا اپنا, اتنا اخلاق پیش کر دیا کہ عرب کہنے لگا یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. نعرہ تکبیر, جب دیکھ لیا کہ زمین پودا لگنے کے قابل ہو گئی تو ایک مرتبہ کوہ ابو قبیس پہ جا کے میرے نبی نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہو؟ تو سب نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے, ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں, امین سمجھتے ہیں. ہم نے آپ کو کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ آپ صادق ہو, آپ امین ہو. کہ اچھا, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کوئی ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تو بتاؤ کیا تم میری بات کا اعتبار کرو گے؟ کہا ہاں اے عبداللہ کے بیٹے, ہم آپ کی بات کا اعتبار کریں گے. کہا دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ اپنا کردار بیان کر رہے ہیں, دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ کہا نہیں عبداللہ کے بیٹے, ایک بار ہم نے آپ کو صادق کہہ دیا, ایک بار صادق کہہ دیا تو جس زبان سے صادق کہہ دیا اسی زبان سے جھوٹا نہیں کہہ سکتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, کہا میرے حبیب نے کہا اگر چلو پھر بھی تم نے دیکھ لیا اور تمہیں لشکر نظر آ گیا, پھر کیا رائے قائم کرو گے؟ میں نے کہا لشکر ہے. اچھا, تم تو مان ہی نہیں رہے میری بات. میں نے کہا جاؤ دیکھو, تمہیں لشکر نظر نہیں آیا, پھر کیا کرو گے؟ تو ایک مرتبہ سارے عرب نے مل کے کہا اے عبداللہ کے بیٹے, ہم کافر ہیں, بے ایمان نہیں ہے. جس زبان سے کہہ دیا سچا تو کہہ دیا, جس زبان سے سچا کہہ دیا تو کہہ دیا. ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں, تو سچ کہہ رہا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس عرب کے اندر اعلان کر دیا. اور عزیزان محترم, حکم ہوا ابھی جاؤ اپنے خاندان والوں کو دعوت دو. عبد المطلب کے افراد آئے, کھانا لگا. تو ایک مرتبہ کچھ کہنا چاہتے تھے, کھانا کھلا دیا. اچھا عجیب بات دیکھیں عرب کی, پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات سنتے ہیں. خالی پیٹ میں کوئی بھی کھانا کھائے اس بات سننا نہیں چاہتا ہے نا. کھلا دیا, کھڑے ہوئے. کون ہے جو آج میری مدد کرنے والا ہے؟ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا.
کون ہے؟ ایک 13 برس کا بچہ اٹھا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہا بیٹھ جاؤ. سب چلے گئے. پھر دوسرے دن وہ علی جاؤ، پھر دعوت دو، پھر کھانا کھایا، پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. پھر اٹھا وہ 13 برس کا بچہ، یا رسول اللہ میں. کہا بیٹھ جاؤ. 2 دن تک ہوتا رہا. تیسرے دن پھر تو ایک مرتبہ اس 13 برس کے بچے نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا دیکھو آج جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا. لبیک یا رسول اللہ. جب 3 دن ہو گئے تب میرے رسول نے کہا یا علی اب تم میری حفاظت کے مامور ہوگے، تم ہی میرے وزیر ہوگے، تم ہی میرے خلیفہ ہوگے. لبیک یا رسول اللہ. پہلی مرتبہ جس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا وہ علی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا علی ہے. تو اب دنیا میں جہاں جہاں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے وہ علی کی سنت ہے. ایک صلوات پہ دے محمد و آل محمد پر. تو ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا سنو میرا حکم مانو. اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، میرا حکم مانو. کہہ دیا. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ 13 برس کا بچہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد اس طریقے سے رسول کے پیچھے پیچھے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جا رہا ہے، مدد ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں وقت گزرتا جا رہا ہے، رسول کے پیچھے پیچھے ہے. اگر پتھر آ رہے ہیں رسول پر تو 13 برس کا بچہ پتھر مار رہا ہے. رسول کا پتھر اپنے اوپر روکتا ہے، پھر پتھر مار رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. اور پھر ہجرت کا وقت آیا. یا علی آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ. کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. علی نے جان بچانے کا وعدہ کیا ہے نا. یہاں تو شب ہجرت 100% جان جا رہی ہے خود علی کی. تو جان دینے کا، جان بچانے کا وعدہ کیا تھا، یہاں تو خود علی کی جان جا رہی ہے. کہا سو جاؤ میرے بستر پہ. کہا آپ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہا ہاں سو جاؤ. علی سو گئے. علی کہتے ہیں کہ آج میں جو سویا ہوں اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں سویا جتنا شب ہجرت سویا. سلایا. علی رسول گئے. شب ہجرت علی نے مدد کی. اس کے بعد بدر ہوئی، علی نے مدد کی. احد ہوئی، علی نے مدد کی. خیبر ہوئی، علی نے مدد کی. خندق ہوئی، علی نے مدد کی. مکہ فتح ہوا، علی نے مدد کی. علی مدد کرتا جا رہا ہے. تو جب علی مدد کرتا جا رہا ہے، وعدہ کیا تھا نا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا.
ہے نا وعدہ کیا تھا نا، فتح مکہ ہو گیا، 10 ہجری آ گئی، آخری حج آ گیا، تو جو وعدہ کرنے والا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا نا۔ جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں وزیر بناؤں گا، میں خلیفہ بناؤں گا، میں خلافت دلواؤں گا، تو اسے وعدہ پورا کرنا چاہیے نا۔ اور اگر وعدہ پورا نہ کیا تو، اگر وعدہ پورا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں کتنی خطرناک صورتحال آ گئی۔ آدم اگر محمد کو نہ مانے، آدم کی نبوت خطرے میں، ابراہیم محمد کو نہ مانے، نبوت خطرے میں، موسیٰ نبوت کو نہ مانے، محمد کی نبوت خطرے میں، عیسیٰ نبی کو نہ مانے، نبوت خطرے میں، تو جب 1,23,999 انبیاء کی نبوت محمد کو تسلیم کرنے سے نہیں بچ سکتی، جب تک محمد کو نبی تسلیم نہیں کیا، نبوت خطرے میں پڑ گئی، جہاں تسلیم کیا بچ گئے، تو انبیاء بچے، محمد رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرنے پر، تو جب 1,23,999 انبیاء کی نبوت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اگر محمد اپنا وعدہ پورا نہ کریں، اگر محمد رسول اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کریں، تو محمد رسول اللہ کی نبوت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وعدہ پورا کرو۔ کیسے کریں وعدہ پورا؟ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، کہا نہیں جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جاؤ پیغام کو پہنچاؤ۔ یعنی کس پیغام کو؟ وزیر کا پیغام نہیں ہے، خلافت کا پیغام نہیں ہے، کس چیز کا پیغام؟ کہ رسول ڈر رہے ہیں، اللہ حفاظت کا وعدہ لے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبوت کا اہم ترین کام ولایت علی پہنچانا ہے۔ نبوت کا اہم ترین کام ولایت علی کو پہنچانا ہے، اور اگر ولایت علی نہ پہنچائی تو محمد یاد رکھو تمہاری نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، ہم تمہیں بچائیں گے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا؟ جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، تم اہل بیت ہو اس گھر کے، تم اس گھر کے اہل بیت ہو، گھر والے ہو تم، اب اعلان کرو ابراہیم کہ آؤ اس گھر کے طواف کو، آؤ الہمکم الی الحج، آؤ اس گھر کا طواف کرو۔ تو آپ کو معلوم ہے آج لاکھوں افراد بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے لبیک 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 اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نا۔ جب سے ابراہیم نے آواز دی اس وقت سے لے کر تا قیامت تک لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے آواز دی تھی۔ ابراہیم کون؟ امام۔ تو اب مجھے بتلاؤ جب ابراہیم جیسا نبی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ گھر کے طواف کو آؤ، تو ساری دنیا تا قیامت لبیک کہتے ہوئے آ رہی ہے۔
دنیا میں نہیں کہا ہے. یہ لبیک دنیا میں نہیں کہا کہ تم دنیا میں آ گئے تب کہہ رہے ہو آؤ حج کرنے چلے. یہ نہیں ہے گورنمنٹ میں جا کے درخواستیں دے رہے ہیں اب گورنمنٹ منظور کرے تو حج پہ جانے دے گی. نہیں، گورنمنٹ منظور کرے یا نہ کرے، اگر تم نے اپنے ماؤں کے صلبوں میں عالم ارواح میں جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں انہوں نے ابراہیم کی آواز پہ کہا لبیک اللہم لبیک. تو جنہوں نے لبیک کہہ دیا وہ آج بھی حج کر رہے ہیں، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ آج بھی حج کرنے نہیں جا رہے، چاہے کتنا ہی پیسہ لگا لو. ہے نا؟ اب یہاں تو بات ہو گئی ابراہیم کی، اور جو فخر ابراہیم ہو غدیر خم کے میدان میں ایک مرتبہ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب مجھے بتلاؤ صرف غدیر میں جو 1.25 لاکھ حاجی تھے انہوں نے ہی نہیں کہا علی کی ولایت کا اقرار، صرف انہوں نے نہیں کہا، عالم ارواح میں اس کا اقرار لیا جا چکا تھا. ولایت علی کا اقرار عالم ارواح میں لیا جا چکا تھا. جنہوں نے اس وقت ولایت کا اقرار کیا وہ آج بھی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں. جنہوں نے اس وقت انکار کیا وہ آج بھی انکار کر رہے ہیں. کہا جاؤ میرے حبیب اعلان کرو. اور عزیزوں سلمان سے کہتے ہیں سلمان ممبر لے کے آؤ. کہ میرے مولا ممبر نہیں آ سکتا. کہا پھر؟ کہا سلمان طریقہ ہم بتلائیں گے کہ ممبر کیسے آئے گا. کہا ایسا کرو یہ جو اٹھنیاں موجود ہے نا ان سب کے پالان کو اتارو، ایک کے اوپر ایک رکھو. جب رکھا تو پالان بن گیا، ممبر بنا. کون سا ممبر؟ ممبر سلونی. ممبر سلونی بنا. سلونی کے ممبر پر میرا حبیب چلا علی کا ہاتھ تھام کے، اور جب پہنچے ہیں ولایت کے ممبر پر تو ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے نا یہ جو غدیر خم میں جتنے لوگ موجود تھے حاجی، عرب کی گرمی تو اس میں نابینا بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، نابینا بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے. سب کو بتانا بھی ہے. بہرا یہ نہ کہہ دے ہمیں نہیں معلوم ولایت علی، گونگا یہ نہ کہہ دے ہمیں نہیں معلوم، اندھا یہ نہ کہہ دے ہمیں نہیں معلوم. ایک مرتبہ میرے مولا نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کیا، اللہ مولا، میرا مولا اللہ، وہ انا مولا المومنین، اللہ مولا، وہ انا مولا المومنین، وہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، اللہ مولا، وانا مولا المومنین، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. اچھا کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہی ہے نا؟ تو یہ کلمہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ کلمہ غدیر سے ملا.
اللہ مولا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، پھر کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہو گئی بات، کلمہ مکمل ہو گیا۔ تو جب کلمہ مکمل ہو گیا تو ایک مرتبہ دکھایا انگلی کا اشارہ کر کے، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ دیکھ لے بہرا، انگلی کا اشارہ کیا، بہرا دیکھ لے، کچھ گونگے بہرے کے علاوہ سارا مجمع بولا علی علی مولا نعرہ حیدری، دکھایا انگلی کا اشارہ کر کے، شاید کہ دیکھ لے، تو گونگے نے دیکھا ہے نا آنکھوں سے، اور پھر اشارہ کیا کہ بہرا سمجھ لے، ہے نا، اور پھر کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو اتمام حجت ہو گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اعلان ولایت ہو گیا۔ تو اب یاد رکھیے، جس نے اعلان ولایت کیا ہے وہ تو ترقی پا گیا، اور جس نے اعلان ولایت کا انکار کیا ہے وہ آج بھی انکار کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جس زمین نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ کربلا کی زمین ہے۔ سب سے پہلے جس پرندے نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ حدود ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سارے انبیاء نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے۔ یونس رک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا ہوا؟ پروردگار نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ تو یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یونس کو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکالتے۔ یونس نے کہا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں رک گیا تھا چند لمحوں کے لیے ولایت علی کے اقرار کرنے میں۔ تو عزیزان محترم، آج ہم بھی ولایت علی کا اقرار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ولایت علی کا اقرار نہ کرتے تو کبھی بھی ہمارا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ جنگ جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ ولایت علی پہ تو ہو رہی ہے۔ جنگ جو ہو رہی ہے وہ ولایت علی پہ ہو رہی ہے۔ اگر ولایت علی کے ٹاپک کو نکال دیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ولایت علی بیٹھے ہیں کہاں؟ ظاہری خلافت کے طور پہ منبر پہ۔ جب پہنچے ہیں کوفے کے منبر پہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی نے پہلا اسٹیپ چھوڑا، دوسرا اسٹیپ چھوڑا، تیسرا اسٹیپ چھوڑا، چوتھے پہ جا کے بیٹھے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے کوفے کے منبر میں کتنے اسٹیپ ہیں؟ 3۔ منبر میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، اور چوتھا عرشہ کہلاتا ہے۔ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ علی نے پہلا اسٹیپ کراس کیا، دوسرا کراس کیا، تیسرا کراس کیا، چوتھے پہ جا کے بیٹھے۔ تو ایک مرتبہ زیر منبر آواز آئی، علی رسول کی جگہ، علی رسول کی جگہ۔ تو ایک مرتبہ میرے علی نے تیز نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تو کہنے
अजीजान मोहतरम, दुनिया देख रही है और फिर अली बैठे हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं। इतने में क्या देखा जो सहाबी बैठे हुए हैं कि एक अजदहा आया। देखिए विलायत अली के जानवर भी इकरार कर रहा है। एक अजदहा आया। अब अजदहे को देखकर अगर इस महफिल में अजदहा आ जाए तो क्या होगा? सब भाग जाएंगे ना। मूसी जानवर है, सब पीछे हटे, उसको जगह दी, जहां जाना चाहता है चला जा। वो मजमे को चीरता हुआ चला, मिंबर पे पहुंचा, अली के कंधे पे आया, अली के कंधे पे आया और आने के बाद अली के कान में कुछ कहा, फिर उतरा, चला गया। जब चला गया तो जान में जान आई। या अली, जुमला सुनिएगा, या अली, इस अजदहे ने आपके कान में क्या कहा? या अली, इस अजदहे ने आपके कान में क्या कहा और आपने जवाब क्या दिया? तो मालूम हुआ सवाल इसलिए कर रहे हैं कि पता है कि अली अजदहे की जबान जानते भी हैं और जवाब भी देते हैं। सलावत मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, या अली क्या कहा? तो कहने लगे कि यह अजदहा नहीं था, कौम जिन से था और इसके बाप का इंतकाल हो गया है। इसके सरदार, इसके कबीले वालों ने इसे सरदार बनाया है। सुहार वालों, कौम जिन से है, उसके बरादरी वालों ने उसे सरदार बनाया है। लेकिन वो बरादरी के फैसले को ठुकराकर मेरे पास आया है कि या अली, उम्मत मुझे सरदार बना रही है, इजाजत दे दो। या अली, उम्मत मुझे सरदार बना रही है, इजाजत दे दो। तो तस्लीम करो कि वो कौम जिनसे था, अली से इजाजत लेने आया था। अगर विलायत इजाजत देगी तो सरदारी कबूल करूंगा। विलायत इजाजत देगी तो सरदारी कबूल करूंगा। तो बात समझी, जानते थे ना, वली थे, जानते थे, जबान समझ ली। अच्छा, क्यों जबान समझी, क्यों आया? उसे पता था कि वारिस रसूल यही है, वारिस रसूल यही है। अच्छा, खुदा न खास्ता वो बहनों के पास पहुंच जाता तो, अगर वो बहनों के पास पहुंच जाता तो क्या होता? अब वो तो भाग जाते, और अगर नहीं भी भागते तो ये कहते भाई हमें इसकी जबान नहीं आती। तो मालूम हुआ कि बस ये बालक वही है जो जिनों की भी जबान जानता है, इंसानों की जबान भी जानता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, अली हैं, मिंबर पे मौजूद हैं, वली है ना। और अब आप ये देखें, आए कुछ लोग अली के पास, ज़ाहिरी खिलाफत में बैठे हैं, आए अली के पास। या अली जी, अली बैठे हुए हैं, शमा जल रही है जी। या अली, आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। अच्छा, अली ने चिराग बुझा दिया, चिराग अली ने बुझा दिया। अब उन्होंने देखा हम तो आए थे अली से बात करने के लिए, यहां अली ने चिराग बुझा दिया। कहने लगे, या अली, हम तो गुफ्तगू करने आए हैं, आपने चिराग बुझा दिया।
کہا پرائیویٹ گفتگو کرنے آئے ہو نا، اور چراغ چل رہا ہے بیت المال کا، تو جتنی دیر تم مجھ سے پرائیویٹ گفتگو کرو گے اتنی دیر جو تیل جلے گا تو علی اس کا حساب کہاں سے دے گا؟ علی اس کا حساب دے گا تو کہاں سے دے گا؟ اور آنے والے دل میں تمنا لے کے آئے تھے کہ علی سے گورنری مانگیں گے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک ایک قطرے کا حساب ہے، گورنری کیا دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ مولا ہم آپ کے پاس آئے تھے کہ حج پہ جا رہے ہیں، ذرا اجازت دے دیجئے۔ کہا فی امان اللہ، جاؤ، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو اب آپ کو معلوم ہے علی جیسا حکمران جہاں اتنا حساب رکھ رہا ہے وہاں دوسروں کو کیا موقع دے گا، ہے نا؟ اب دیکھا علی نے ظاہری خلافت میں بیٹھے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے گٹری لیے ہوئے لکڑیوں کی، ہاتھ میں کچھ چیزیں موجود ہیں۔ علی نے گٹری لے لی، اس کے گھر تک چھوڑنے چلے۔ کہا کیا ہو گیا، تم یہ گٹری لے کے کیوں جا رہی ہو، یہ ہاتھوں میں کیا ہے تمہارے؟ تو آپ کو معلوم ہے وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر صفین میں مارا گیا، علی کی فوج کا سپاہی تھا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خود ہی لکڑیاں لینے جاتی ہوں، لے کے آتی ہوں، اناج لاتی ہوں، تھک جاتی ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ آب و دانہ ہو سکے۔ تو علی نے کہا اچھا یا تو ایسا کر، بچوں کو سنبھال، میں تندور میں روٹیاں لگاؤں گا، یا تو تندور میں روٹی لگا، میں بچوں کو سنبھالوں گا۔ تو اس نے بچوں کو سنبھالا، علی نے تندور میں روٹیاں لگائی، اور یہ کہتے جا رہے تھے مالک علی کو معاف کر دینا، علی کا ایک سپاہی مارا گیا اور علی بے خبر رہا، مالک علی کو معاف کر دینا۔ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور عزیزوں، دنیا ولایت کے منصب کو نہیں سمجھ سکی ہے، دنیا نہیں سمجھ سکی ولایت کو۔ حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئی ہے حجاج بن یوسف کے دربار میں، کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حجاج کا انداز کیا تھا کہ جب تک 150 نہ مارتے اس وقت تک اس کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا حرہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہم لوگوں کو علی پہ فضیلت دیتی ہو۔ کہا نہیں، خدا کی قسم غلط ہے۔ حرہ ہم نے سنا ہے کہ تم ہم لوگوں پر علی کو فضیلت دیتی ہو۔ کہا نہیں، غلط، میں علی کو انبیاء پہ فضیلت دیتی ہوں، یہ غلط ہے، میں تو علی کو انبیاء پہ فضیلت دیتی ہوں۔ تلوار نکال لی، کہا اچھا حرہ ہمیں دلیل دے، اگر سرے دربار تم نے دلیل نہ دی تو گردن اڑا دوں گا۔ حرہ کہہ رہی ہے سن، میں علی کو انبیاء پہ فضیلت کیوں دیتی ہوں؟ وہ آدم تھا، اللہ نے منع کیا تھا آدم گیہوں کے درخت کے قریب مت جانا۔ آدم چلے گئے اور وہ میرا مولا علی کہ زندگی بھر گیہوں نہیں کھایا، یہ کہا میں آدم کا بیٹا ہوں، گیہوں نہیں کھاؤں گا، آدم کا بیٹا ہوں، گیہوں نہیں کھاؤں گا۔ وہ آدم تھے، یہ میرا علی، وہ ابراہیم جو یہ کہہ رہے تھے کہ مالک آسمان کے پردے ہٹا دے،
کیوں ابراہیم کا مالک؟ اس لیے کہ یقین میں اضافہ ہو جائے. یہ ابراہیم تھے اور وہ میرا مولا علی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائے تو یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ اضافہ ہوگا. یہ آدم ہے، یہ ابراہیم اور یہ موسیٰ. پروردگار نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ اعلان رسالت کرو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا ہے. موسیٰ ڈر گئے، اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ. موسیٰ ڈر گئے اور وہ میرا مولا علی کہ جب ذل شیرہ میں حفاظت کا وعدہ کر لیا تو زندگی گزر گئی، کبھی بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا. یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے. اور اب عیسیٰ کون؟ جب دار پہ لٹکایا ہے نا، سلیب بنایا ہے، تو ایک مرتبہ عیسیٰ کہنے لگے پالنے والے تو نے مجھے سلیب پہ لٹکا دیا، تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو نے میری مدد نہیں کی. یہ عیسیٰ ہیں جو اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. وہ میرا مولا علی کہ جب ضربت لگی ہے 19 رمضان کو تو سر جھکا کے کہتے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آدم، ابراہیم، اور پھر کہنے لگے وہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں. کون نوح اور لوط؟ اولو العزم نبی ہیں. ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں کہ جب بھی نبی کوئی مشورے دے پیغام بناتا ہے، باتیں سوچتا ہے، تو یہ دونوں باہر نکالتی ہیں. دونوں اولو العزم نبی کی بیویاں ہیں، خائن ہیں نبی کی بیویاں. تو ہر نبی کی بیوی پر آنکھ بند کر کے اعتبار مت کرنا، وہ خائن ہیں. اور میرے علی کی بیوی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. بس محترم تقریر تمام ہو رہی ہے. یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے. ایک مرتبہ جانچ کرنے لگا، بات سننا رک جا، آگے محمد ہے. کہا میں نہیں رکوں گی، اس لیے کہ علی نفس محمد ہے. علی نفس محمد ہے. اذان محترم تقریر تمام ہو گئی. 40 ہجری رمضان کا مہینہ آیا، علی موجود. پہلی رمضان علی منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، عورتیں موجود ہیں، علی کا خطبہ سن رہی ہیں. ایک مرتبہ خطبہ ختم کیا تو عورتیں آئیں علی کے پاس کہ یا علی آپ تو مردوں کے لیے عالم بن کے آ گئے، ہم عورتوں کے لیے کسی عالمہ کا بندوبست کیجئے. کہا اچھا مت گھبراؤ، میں تمہارے لیے عالمہ غیر معلمہ کا بندوبست کر دوں گا، مت گھبراؤ. پہلی رمضان گھر میں آئے، حسن سے کہا جاؤ بچوں اپنی بہنوں کو لے کے آؤ، جاؤ مدینے سے بہنوں کو لے کے آؤ. حسن حسین گئے، مدینے پہنچے. زین بہن زینب ام کلثوم سے کہا چلو بابا بلا رہے ہیں، 40 رمضان ہے، 40ویں ہجری ہے، جاؤ بابا بلا رہے ہیں. اچھا سارے علی کے وارث چلے اور آپ کو معلوم ہے جیسے ہی علی کوئی خبر ملی نا کہ بیرون کوفہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں،
علی بیٹیوں کا استقبال کرنے پہنچے ہیں بیرون کوفہ. عزاداروں جیسے ہی بیٹی پہ نظر پڑی اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا, جناب زینب کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سواری سے نیچے اتارا. جناب ام کلثوم کو سواری سے نیچے اتارا. عزاداروں بیٹی کو سینے سے لگایا, بیٹا تمہیں آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بیٹا آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں بابا آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. عزاداروں جناب زینب کا ہاتھ تھاما, ایک ہاتھ میں زینب کا ہاتھ تھاما, چلے ایک مرتبہ کوفے کے بعد گزر رہے گلیوں سے. زینب یہ کوفے کی گلیاں ہیں بیٹا, زینب بیٹا یہ کوفے کی گلیاں ہیں, اچھی طرح پہچانو بیٹا اس کو. دیکھ رہی ہیں اور آگے بڑھے. زینب جی بابا بیٹا یہ دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے, دیکھو بیٹا یہ کوفے کا بازار ہے. آگے بڑھے, کوفے کے صدر چوک پہ پہنچے. زینب بیٹا اس کو پہچانو. بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوفے کا صدر چوک ہے. اور آگے بڑھے, دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے. کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے. زینب بیٹا یہ دروازہ دیکھ رہی ہو؟ کہا بابا یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا بیٹا یہ دارالامارہ کا دروازہ ہے. دروازے راستے دکھاتے جا رہے ہیں. جب سارے راستے دکھا دیے تو ایک مرتبہ جناب زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بابا مجھے اتنا بتلا دو, راستے تو مردوں کو دکھلائے جاتے ہیں نا, بابا یہ تم مجھے راستے کیوں دکھلا رہے ہو؟ بابا راستے تو مردوں کو دکھلائے جاتے ہیں. عزادارو میرا مولا کہنے لگا زینب آج جس کوفہ میں تو شہزادی بن کے آئی ہے, ایک دن اسی کوفے میں آئے گی. زینب شہزادی نہیں ہوگی, ہاتھ بندے ہوں گے. زینب ہاتھ بندے میں ہوں گے, شہزادی نہیں ہوگی. سنو گے جملہ؟ جناب زینب کہتی ہے بابا اتنا بتلاؤ جس کا عباس جیسا بھائی ہو. بابا کسی میں ہمت ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسی باندھے؟ بابا کہا نہیں عباس نہیں ہوگا. کہا بابا میرا بھیا حسین ہوگا؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوگا. کہا بھیا بابا میرا علی اکبر ہوگا؟ کہا وہ نہیں ہوگا. سب کو پوچھ لیا تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بابا اتنا بتلا دو کہ میرے قافلے کا ساربان کون ہوگا؟ بابا میرے قافلے کا ساربان کون ہوگا؟ عزادارو 4 برس کے جناب سید سجاد کو علی نے گود میں اٹھایا, پیار کر کے کہتے زینب تیرے قافلے کا ساربان سید سجاد ہوگا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, گلے میں توق ہوگا, پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. جناب اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو آج 21 رمضان کی شب آ گئی, 21 رمضان کی شب آ گئی, بڑی قیامت کی شب آئی ہے. عزادارو 19ویں رمضان کو میرا مولا ام کلثوم کے گھر میں باندھا. عزادارو 19 رمضان شب قدر کی رات تھی. میرا مولا افطاری کرنے کے بعد اپنے حجرے میں جاتا, باہر نکلتا, آسمان کو دیکھتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ام کلثوم گھبرا کے کہتی ہے بابا
اپنی منقاروں میں رونا شروع کر دیا. یہ کہتے بھی رو رہی ہیں مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. عزادارو جب مرغابیوں کو روتے ہوئے دیکھا ام کلثوم تڑپ گئی. میرے مولا نے کہا ام کلثوم ابھی تو یہ مرغابیاں رو رہی ہے, تھوڑی دیر کے بعد تو بھی ماتم کرے گی, تھوڑی دیر کے بعد تم بھی ماتم کرو گی. چلے مسجد میں پہنچے, گلدستہ اذان پہ دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کی آخری اذان کوفے کی مسجد میں ہوئی. عزادارو وہ جو ابن ملجم سویا ہوا تھا ایک مرتبہ اس کو جگایا کہ شخص اٹھ جا, جس کام کو آیا ہے وہ کام پورا کر دے. عزادارو مصلی نماز پہ پہنچے. عزادارو رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جو سر سجدے سے اٹھ رہا تھا, ارے ضربت لگی, وہی سر دوبارہ سجدے میں گر گیا. علی نے مٹی اٹھائی, اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دی. فستو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. عزادارو قد قتل امیر المومنین, امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے. جناب زینب ام کلثوم نے اٹھایا, بھیا اٹھو بھیا اٹھو, دیکھو جبرائیل کیا کہہ رہا ہے, بھیا اٹھو دیکھو جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں. عزادارو دونوں بچے بھاگتے ہوئے گئے, کیا دیکھا کہ مصلی عبادت پر علی زخمی حالت میں پڑا ہے. بابا ہم پہ ظلم کس نے کر دیا؟ کہا بیٹا حسن پہلے نماز تمام کراؤ. نماز تمام کرانے کے لیے ایک مرتبہ علی کو ہٹایا گیا, حسین نے گود میں لیا باپ کے سر کو. حسن نماز پڑھا رہے ہیں, علی غش میں آ گئے. سنو گے علی غش کی حالت میں ہیں. جیسے ہی کسی کے گرم گرم آنسو علی کے چہرے پہ گرے, علی نے آنکھیں کھول دی. کیا دیکھا کہ چھوٹا بیٹا رو رہا ہے. ایک مرتبہ جب حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے حسین آج تو باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر بیٹا اتنا گریہ کر رہا ہے جب اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالے گا. مجھے بتاؤ میرے لال کیسے صبر کرو گے؟ صبرن یا عبداللہ. نماز تمام ہوئی, بچوں مجھے لے کے چلو. لے کے چلے. آپ کو معلوم ہے ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ حسین کے کندھوں پہ رکھا. چلے صحابہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. عزاداروں جملہ سنو گے. ایک مرتبہ جب صحابہ رونے لگے, میرے مولا حسین نے کہا بابا یہ جو ساتھ آ رہے ہیں نا ان کو کہو گھروں کو چلے جائے. کہا بیٹا کیوں, یہ تو محبت میں آ رہے. کہا نہیں بابا ہماری بہنیں رو رہی ہے. ارے ایسا نہ ہو کہ نامحرموں کی آواز ہماری بہنیں سن لے. ایک مرتبہ میرے علی نے کہا ارے حسین آج رہنے دے, ارے کل تو جا, زینب جانے. جناب اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. زینب نے باپ کو دیکھا, زخمی حالت میں دیکھا, سر کو پیٹا. ایک مرتبہ علی نے دیکھا بیٹی کو سر پیٹتے ہوئے تو کہنے لگے زینب آج تو باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر اتنا گریہ کر رہی ہے, کل جب بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھے گی زینب کیسے برداشت کرے گی. صبرن یا عبداللہ گھر میں لائے. جرح کو بلایا گیا. جرح آیا, مولا کے زخم کو دیکھا, امامہ اتارا, سر سے پھینک دیا. حسن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا کیا بتلاؤں, زخم اچھا نہیں ہوگا. میرا مولا فقط کچھ دنوں کا مہمان ہے. رونے
رونے لگے. عزاداروں 19ویں کا دن گزر گیا. 19 رمضان کا دن گزر گیا. آپ نے افطاری کی ہے نا؟ 19 رمضان کو آپ نے افطاری کی ہے نا؟ سحری بھی کی ہوگی ہے نا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ کیا میری شہزادیوں نے افطاری کی ہوگی؟ میرے شہزادیوں نے سحری کی ہوگی. 20ویں کا دن آیا. عزادارو چاہنے والے آئے. جب جا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کے پاس سے آ رہے ہیں. مولا کے پاس سے آ رہے. پوچھا مولا کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ایک مرتبہ آنے والے کہتے ہیں کیا بتلائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا کیا؟ کہا مولا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ پٹی زیادہ درد ہے یا مولا کا رنگ زیادہ درد ہے. آنے والے آئے. سلونی کی صدا بلند ہوئی. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قابل اس کے کہ علی دنیا سے رخصت ہو جائے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اپنے کردار کی حفاظت کرو, اپنے اعمال کی حفاظت کرو. اور پھر کہا جاؤ خدا حافظ, اب علی سے محشر میں ملاقات ہوگی. یہ جملہ کہا. زینب ام کلثوم رونے لگی. جب جا رہے تھے کوفے والے ایک مرتبہ روک کے کہا ارے کوفے والوں رک جاؤ, ان آوازوں کو پہچانتے ہو؟ کو دیکھو یاد رکھو یہ محمد کی بیٹیاں ہیں, ایک دن کوفے آئیں گی. عزاداروں 20ویں کا دن بھی گزر گیا. بڑی قیامت کا دن. علی غصے سے بیدار ہوئے. کہا جاؤ حسن میرے وارثوں کو لے کے آؤ. بس 2-4 ہی جملے ہیں. جاؤ میرے وارثوں کو لے کے آؤ. گئے. ایک وارث کو جمع کیا. علی نے ایک وارث کی شکل دیکھی. حسن میرا حسین کہاں ہے؟ حسین نظر نہیں آ رہے. کہا بابا پتہ نہیں. کہا دیکھو لے کے آؤ. گئے حجرے میں دیکھتے چلے. دیکھا کہ حجرے کے کونے میں حسین بیٹھے رو رہے ہیں. کس طریقے سے رو رہے ہیں؟ اگر کسی کا دل دکھا ہوا ہو نا تو وہ کس طرح سے روتا ہے؟ بھڑک کے روتا ہے, بے چین دل سے روتا ہے. رو رہے ہیں. جناب زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھیا اٹھو, تمہیں بابا نے بلایا ہے. اٹھے. آنکھیں سرخ ہیں. بازو سے حسن نے پکڑا, ایک بازو سے زینب نے پکڑا, لے کے چلے. باپ کے پاس پہنچے. باپ نے جو حسین کی شکل دیکھی تو بیٹا کہاں تھے؟ کہا بابا حجرے میں تھا. بیٹا کیا کر رہے تھے؟ کہا بابا رو رہا تھا. بیٹا کیوں رو رہے تھے؟ کہا بابا خیال آ گیا تھا. بابا ایک خیال آ گیا تھا. کہا بیٹا کیا خیال آیا؟ کہا بابا اتنا بتلائیے کہ جب نانا دنیا سے جا گئے آپ نے نانا کا سر زانوں پہ رکھا, ہمیں سامنے بٹھایا, تسلی دی. کہا بیٹا؟ کہا بابا اماں دنیا سے گئی, آپ نے اماں کا سر زانوں پہ رکھا, ہمیں سامنے بٹھایا, تسلی دی. کہا بیٹا؟ تو کہنے لگے بابا نانا گئے, آپ نے تسلی دی. اماں گئی, آپ نے تسلی دی. بابا جب آپ دنیا سے جاؤ گے ہمیں تسلی دینے والا کون ہوگا؟ کہا صبر کیا عبداللہ, بیٹا صبر کرو. عزادارو علی کی شہادت ہو گئی. آخری جملے آ رہے ہیں. علی کی شہادت ہوئی. 21 رمضان کو شہادت ہو گئی. 9 دن کے بعد عید ہے, پردیش ہے. 9 دن کے
बाद ईद होगी। खुदा की कसम, अपने सीनों पे हाथ रख के बतलाओ, अगर किसी के यहां मौत हो जाती है, किसी के घर में मौत हो जाती है, और जब पहली ईद आती है, मुझे बताओ दुनिया वाले क्या करते हैं? नमाज ईद पढ़ने के बाद घर जाते हैं ना मरहूम के, अगर बच्चे छोटे होते हैं तो तसल्लियां देते, बेटे मत घबराओ, अगर तुम्हारा बाप नहीं है तो हम हैं। औरतें घर जाती हैं, बच्चियों के सरों पे हाथ रखती हैं, बच्चियों मत घबराओ, तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ बेटा, हम तो मौजूद हैं। है ना अजीजों, वाक़ई करबला के बाद भी पहली बार जब काफिला मदीने पहुंचा है और ईद का चांद नमूदार हुआ है, ये रमजान का चांद आएगा, वो वाक़ई करबला के बाद चांद आएगा। और जब वफाक़े मदीना पे जनाब ज़ैनब ने ईद का चांद देखा है तो सैयदे सज्जाद से कहती हैं, बेटा सज्जाद कल ईद है ना? कहा हाँ फूफी अम्मा कल ईद है। कहा बेटा चलो उन शहीदों के घरों पर पुरसा देने के लिए चलते हैं कि जिनके लोग हमारी नुसरत में मारे गए। कहा फूफी अम्मा चले। कहा बेटा इतना बतलाओ सबसे पहले किसके घर पे जाए? कहा फूफी अम्मा उम्मुल बनीन के घर पे चलो, इसलिए कि अम्मा उम्मुल बनीन का पूरा घराना करबला में शहीद हो गया। अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलो। सुबह हुई, ईद की नमाज के बाद, रमजान याद रखना 21 रमजान शहादत हुई है, 9 दिन के बाद ईद आ रही है, अज़ादारो चले नमाज ईद के बाद सैयदे सज्जाद चले, मोहम्मद बाकर चले, जनाब ज़ैनब चली, उम्मे कुलसूम चली, हादादारो उम्मे लैला चली, सब चले, दरवाजे पे पहुंचे, दकुल बाप किया, दरवाजा खोला और जैसे ही जनाब ज़ैनब ने मां के चेहरे को देखा, पहली ईद आई है ना, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने मां के चेहरे को देखा, तड़प के लिपट गई, अम्मा मेरे अब्बास का पुरसा ले लो, अम्मा अब्बास के भाइयों का पुरसा ले लो। उम्मुल बनीन कहती है, ऐसा बुरा की बेटी, मैं तो खुद आ रही थी तेरे घर तेरे बहत्तर का पुरसा देने। घर के अंदर आई, सर से चादर उतारी, जमीन पे बिछाई, बच्चों बैठ जाओ, बच्चे बैठ गए। दादी के बराबर में अब्बास का एक 6 बरस का बेटा फुज़ैल मौजूद है, जो मदीने में दादी के पास रह गया। जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा पानी, जुमला सुन लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा पानी का नाम आया, अब्बास का बेटा उठा, हुजरे के अंदर गया, दीवार से मशकीज़ा उतारा, दीवार से मशकीज़ा उठाया, मशकीज़े में पानी भरा, एक हाथ मशकीज़े को कंधे में लटकाया, एक हाथ में अलम लिया, एक हाथ में मशकीज़ा लिया, अब्बास का बेटा चला। अब जैसे ही जनाब ज़ैनब ने फुज़ैल को इस अंदाज में आता हुआ देखा, सर पर पीट के कहती है, अम्मा मेरा अब्बास आ गया, अम्मा मेरा अब्बास आ गया। एक मर्तबा अब्बास से लिपट के कहती है, अब्बास क्या ये पूछोगे नहीं हमें करबला में क्या गुजरी है? ये नहीं पूछोगे हमें क्या गुजरी है करबला में? हाज़ादारो पानी का कासा लिया, सैयदे सज्जाद के सामने रखा। सज्जाद जी फूफी अम्मा, बेटा इस पे अपने बाप की फातिहा दे दे।
اپنے بابا کی فاتحہ دے دی. سید سجاد نے پانی پہ بابا کی فاتحہ دی. ازاکارو ایک مرتبہ کہنے لگے پھوپھی اماں باقر سب سے چھوٹا ہے، پہلے اسے پانی دے دو. باقر کو پانی دیا. باقر نے شام کی طرف رخ کیا. پھوپھی اماں اٹھو، عالم آ گیا، میرا چچا آ گیا، اب کوئی تماچے نہیں مارے گا. علی کا جنازہ آ رہا ہے. علی یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے